أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. صدق الله العظيم. محترم دوستوں، سورہ زلزال کی جو آخری آیتیں اس کے متعلق کچھ جمعرات کو آپ کے سامنے آ گیا. ایک دو بات مجھے عرض کرنی ہے، پھر بعد میں انشاءاللہ دوسری سورت ہم شروع کریں. اللہ تعالیٰ یہ جو فرماتے ہیں، چاہے کوئی معمولی نیک عمل کرے اس کو بھی وہ دیکھ لے گا، اور معمولی چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو اس کو بھی وہ دیکھ لے گا. لیکن یہ کب اس کو میں نے سمجھا دیا کہ ایمان شرط ہے معمولی نیکی کو دیکھنے کے لیے. دوسری بات، اگر کسی آدمی نے سچے دل سے توبہ کر لی، اگرچہ وہ پوری زندگی گناہوں میں وہ مبتلا رہا، چاہے بڑے بڑے گناہ کیوں نہ ہو، بندوں کے حقوق کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی توبہ کی برکت سے معاف فرما دے گا. ایک منٹ میں تمام گناہوں پر عفو کا قلم پھیر دے گا. توبہ میں یہ پاور ہے، موجود کو معدوم کر دیتا ہے. یہ توبہ، جتنے بھی گناہ موجود ہوں گے ایک منٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کل عدم فرما دیتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں ایک ایسی چیز رکھی ہے نیت، کہ جو معدوم ہو اللہ تعالیٰ اس کو موجود کر دیتا ہے. مثال کے طور پر آدمی کوئی نیک کام نہیں کر سکتا عذر کی بنا پر، بیماری کی بنا پر، لیکن وہ نیت کرتا ہے اگر میرے پاس صحت ہوتی، تندرستی ہوتی، اگر وقت ہوتا، پیسہ ہوتا تو میں بھی فلانے جیسا کام کرتا، سخاوت کرتا، اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا. اس طرح اگر وہ نیت کر لے سچے دل سے اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ بغیر عمل کیے اتنا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. یہ نیت کا پاور. اسی طرح توبہ کا پاور ہے. جتنے گناہ ہوں اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتا ہے. مثال کے طور پر ایک واقعہ میں مختصر سناؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زبردست قحط سالی، بارش کا نام و نشان نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں سے کہا ہم سب میدان میں نکلیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. دعا کرنا شروع کی. اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ کی دعا قبول نہیں ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں یا اللہ؟ تو فرمایا اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ آپ کی قوم میں ایک ایسا آدمی ہے جب سے وہ بالغ ہوا آج اس کے بالغ ہونے کے بعد 40 سال اوپر ہو گئے، 40 سال تک اس نے میری نافرمانی کی، بڑے بڑے گناہ کیے، اس کی بنا پر میں بارش نہیں برساؤں گا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اس آدمی نے بھی سن لیا، وہ آدمی پریشان، اگر میں نکلتا ہوں تو لوگوں میں بدنام ہو جاتا ہوں۔ اسی وقت سچے دل سے صرف اس نے خیال کیا، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، مجھے رسوا نہ کر، اور بارش کو برسا۔ اتنے میں بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے، یا اللہ یہ کیسا معاملہ تیرا، کوئی آدمی تو باہر نکلا بھی نہیں اور اس سے پہلے آپ نے بارش برسائی۔ اللہ نے فرمایا جس آدمی کی بنا پر بارش رکی ہوئی تھی اسی کی بنا پر میں نے بارش برسائی۔ حالانکہ نبی موجود ہے اس مجلس میں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں۔ تو گناہ جس نے کیا تھا 40 سال تک، اس نے توبہ کی، کہ توبہ کتنا مقبول عمل تھا کہ جس کی بنا پر اللہ نے 40 سال کی گناہوں کی زندگی پر اب فقط قلم پھیر دیا، اور 1 منٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو محبوب بنا لیا اور مقرب بنا لیا، اور اس کی بنا پر اللہ نے بارش کو برسایا۔ اس سے یوں پتا چلا کہ بعض مرتبہ جو نیک کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے، اور یہ جو آیت ہے وہ تو آخرت میں دکھائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے۔ یہ مجھے سمجھانا تھا۔ دوسری بات، بعض مرتبہ اگرچہ اللہ تعالیٰ آخرت میں نیک کام اور گناہوں کو دکھائیں گے، لیکن اس کا اثر دنیا میں بھی ظاہر فرما دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں۔ حضرت بایزید بستانی نور اللہ مرقدہ، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ان سے ناواقف، زبردست ہستی گزری، بزرگ ایسے عبادت فرماتے تھے اس وقت کی جو دنیا تھی تمام لوگ دنگ تھے ان کی عبادت پر، زبردست مقرب بندے اللہ والے۔ ان کا انتقال ہو چکا۔ انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی۔ بعض مرتبہ پیشی تو آخرت میں ہونے والی ہے، لیکن وہ جو آخرت میں پیشی جو ہونے والی ہے، بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ پہلے سے دنیا والوں کے سامنے ظاہر بھی فرما دیتے ہیں۔ اللہ قادر ہے اس بات پر، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس کا نمونہ لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیتے ہیں۔ تو پیشی ہونے والی ہے آخرت میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں ظاہر فرما دیا۔ کیسے ظاہر فرمایا؟ اس زمانے میں ایک بزرگ تھے، ان کو خواب میں حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ آئے، آپس میں ملاقات ہوئی، آپس میں بات چیت ہوئی۔ وہ جو دنیا میں رہنے والے بزرگ تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا حال گزرا؟ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمائی۔ اب وہ جو بزرگ تھے انہوں نے فرمایا کہ آپ کی تو ضرور مغفرت ہونے والی تھی، آپ تو اللہ والے تھے، آپ کی عبادت تو پوری دنیا میں مشہور تھی۔ بہت ساری باتیں کہی خواب میں۔ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی بات بیان فرمائی، کوئی عبادت کام نہیں آئی، کسی عمل کو اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے نہیں پیش کیا، بلکہ جب اللہ نے مجھے یوں پوچھا اے بایزید کیا لائے، تو میں ایک دم سے دنگ رہ گیا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں۔ تو صرف ایک بات میری زبان سے نکلی، چلو میں مسلمان ہوں، میرے پاس توحید ہے، اللہ کو میں ایک مانتا ہوں، تو اسی عمل کو میں پیش کر دوں۔ حضرت بایزید نے فرمایا یا اللہ کوئی عمل ایسا نہیں جو میں پیش کر سکوں، ہاں ایک عمل ایسا ہے توحید والا، یعنی اللہ کو ایک ماننے والا، وہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس پر اعتراض کیا کہ اچھا توحید لائے، توحید کا مطلب کیا؟ اللہ کو ایک ماننا، ہر چیز میں نفع دینے والی ذات کی اللہ کی، نقصان دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی، کسی چیز کے اندر طاقت نہیں کہ وہ نفع پہنچا سکے اور وہ نقصان دے سکے۔ اس طرح اگر کسی کا ایمان ہو جائے اس کو بولتے ہیں واقعیتاً توحید، توحید کا مقام اس کو حاصل ہے۔ تو حضرت بایزید نے فرمایا کہ چلو کوئی دوسری عبادت پسند نہ آئے شاید اور اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے تو لاؤ میں توحید کو پیش کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا اے بایزید اما تذکرو لیلۃ اللبن، کیا وہ دودھ والی رات کو یاد نہیں کرتا؟ کیا ایسی توحید لے کر آیا؟ اصل میں کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیٹ میں درد ہوا تھا۔ جب پیٹ میں درد ہوا تو ایک دم سے ان کی زبان سے ایسا نکلا میں نے دودھ پیا نے، اس بنا پر یہ درد شروع ہوا۔
تو گویا درد کو، اس تکلیف کو، اس بیماری کو انہوں نے دودھ کی طرف منسوخ کیا. یہ توحید کے خلاف ہے. جو بڑے اونچے مقامات والے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی معمولی جو کوتاہی ہوتی ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے. حضرت بایزید بستامی کی زبان سے اس طرح نکل گیا تو فوراً اللہ تعالیٰ نے پکڑ فرمائی، آپ کی توحید کامل نہیں ہے. تو فوراً حضرت بایزید نے فرمایا، یا اللہ اب تو میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، بس تیرا فضل ہے. تیری رحمت کے بغیر میری مغفرت نہیں ہو سکتی. تیرے فضل اور رحمت کے بغیر میں جنت میں نہیں جا سکتا. اب تو تو ہی رحم کا اور اسی طرح فضل کا معاملہ فرما. اتنا کہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، میں نے اپنی رحمت سے آپ کو جنت میں داخل فرما دیا، لیکن آپ کی زندگی میں ایک عمل مجھے بہت پسند آیا. اور وہ عمل کیسا تھا؟ کبھی ان کے ذہن میں تصور میں بھی نہیں آیا ہوگا کہ یہ میں نے نیکی کا کام کیا اور یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا، لیکن اللہ نے اس معمولی نیکی کو بھی ان کے لیے دکھا دیا اور دنیا والوں کے سامنے ظاہر فرما دیا کہ ایسی نیکی کو معمولی نہ سمجھنا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے اور کل قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دے گا. یہ آیت کا مطلب. مثال کے طور پر وہ کون سا عمل؟ حضرت بایزید نے فرمایا وہ کون سا عمل اللہ آپ کو پسند آ گیا؟ تب فرمایا ایک مرتبہ ٹھنڈی کا زمانہ تھا، بڑی سردی گر رہی تھی، اور بلی کا بچہ گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا اور ٹھنڈی کی بنا پر وہ ٹھٹر رہا تھا، کانپ رہا تھا. آپ کو اس مخلوق کے اوپر رحم آ گیا اور آپ نے اس کو اپنے کمبل میں ساتھ میں سلا دیا. یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ اسی وقت سے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بایزید کی مغفرت ہوگی. کتنے اونچے پائے کے بزرگ، لیکن مغفرت کس بات پر ہوئی؟ بلی کے بچے پر رحم کھانے کی بنا. تو ایسا ہوتا ہے. تو دیکھو میں کیا کہنا چاہتا ہوں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، نیکی کے کام کو وہ دیکھ لے گا. ارے آخرت میں کیا اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے. ایسے ایک واقعیت نہیں، ہزاروں واقعات ہیں. حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت کی مغفرت اس بات پر ہوئی کہ ایک فوج، ایک جماعت مسلمانوں کی اللہ کے راستے میں جا رہی تھی، ان کو سوئی کی ضرورت پڑی تو اس عورت کے پاس سوئی اور دھاگا تھا. تو اس عورت نے یوں کہا میرے پاس سوئی موجود ہے، لے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ راستے میں آپ کو کام آ رہے. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مغفرت فرما دی اور جنت میں داخل فرما دیا. حدیث میں معالم العرفان تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے. اور اسی طرح ایک بات تو عجیب، میں پڑھ کے دنگ رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی مغفرت فرما دیتے ہیں، کبھی ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا. کیا ایک آدمی تھا جس وقت بیت المقدس کی تعمیر چل رہی تھی، عمارت بنا رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام. اس زمانے میں ضرورت پڑی پیسوں کی تو وہ عورت بیچاری بہت غریب تھی، کچھ بھی نہیں تھا. اس نے پورا گھر اس نے تلاش کیا تو گھر میں سے گیہوں کا ایک دانہ نکلا، ایک دانہ. حالانکہ ایک دانہ کس کے کام آئے، لیکن پھر بھی وہ ایک دانہ اللہ کے راستے میں دے دیا اور یوں کہا میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اسی دانے کو قبول فرما لو. اب معلوم نہیں اس نے کس اخلاص کے ساتھ دیا ہوگا اور کتنی وہ ندامت کے ساتھ اس نے دیا ہوگا. یا اللہ آج میرے پاس کچھ ہوتا تو میں تیرے راستے میں سب کچھ قربان کر دیتی، لیکن میرے پاس گیہوں کے ایک دانے کے علاوہ کچھ نہیں، اسی کو تو قبول فرما دے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس ایک دانے کی بنا پر اس کو جنتی بنا دیا. یہ مت سمجھنا کہ جنت اتنی سستی ہے. ایک دانے کے بدلے میں جنت، یہ دانے کے بدلے میں یہ اس کی قیمت نہیں، اصل میں قیمت ہے دل کی، اخلاص کی قیمت ہے. یاد رکھنا اس بات کو. صحابہ کا معمولی عمل بھی، ہمارا جو عمل پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو، لیکن ہمارا عمل پہاڑوں کے برابر صحابہ کے معمولی عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیا وجہ؟ اس لیے کہ صحابہ کے اندر جو اخلاص تھا، للہیت جو تھی اور اللہ کے لیے فنائیت جو تھی وہ ہمارے اندر موجود نہیں. اسی بنا پر حدیث میں آتا ہے میرا صحابی اگر ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، اللہ کے راستے میں دے تو تم بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، میرے صحابی کے ایک کھجور کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے. کیا وجہ؟ اخلاص. چاہے کوئی بھی کام کرو اللہ کے لیے کرو. چاہے کسی کو افطاری آپ نے کرائی کھجور اور پانی کی، لیکن یہ سمجھ کے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، بس انشاءاللہ اس عمل کو بھی وہ کل قیامت کے دن دیکھ لے گا. تو میں آپ کو کیا سنا رہا ہوں
کہ یہ تو آخرت میں دیکھے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے۔ یہ تو نیکی کی بات کہی۔ یہ بائی عزیز بستانی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ تو ان کے انتقال کے بعد ہے، لیکن میں آپ کو زندگی کا واقعہ، ایسے تو ہزاروں واقعات ہے جو مجھے ابھی ایک دم سے یاد آتے ہیں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے جلال آباد میں، قلندر ان کا نام مشہور تھا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد، صاحب حضوری تھی، قلندر، شاہ قلندر صاحب حضوری تھی۔ صاحب حضوری کسے بولتے؟ روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی، آپ کو روزانہ زیارت ہوتی۔ وہ حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ ایک ان کا سامان اٹھانے والا نوجوان لڑکا تھا، اور مکہ میں اس وقت بہت غربت تھی، اور بلوچستان کا غریب تھا، بہت غریب۔ جہاں سے جب کوئی حج کرنے کے لیے جاتا ان کی خدمت کرتے بیچارے وہاں کے لوگ، وہاں کی عورتیں برتن صاف کرتی، برتن مانجتی، کھانا پکا دیتی، لکڑیاں جمع کر دیتی، اس طرح سب کام کرتی وہاں کی عورتیں، اور وہاں کے مرد جو ہیں اور وہاں کے لڑکے سب یہ خدمت کرتے۔ عجیب و غریب ان کے حالات تھے۔ بلکہ یہاں تک میں نے کتاب میں پڑھا، شاید مفسر قرآن مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے کہیں پڑھی تھی۔ وہ یوں فرماتے، ہم جب حج کو گئے تو ہم جو ہڈیاں چوس کے پھینک دیتے تھے تو عرب کے بچے اس کو لوٹنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو گرتے تھے اس ہڈیوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور جس کو ہڈی مل جاتی وہ یوں سمجھتا مجھے نامعلوم کتنی بڑی نعمت مل گئی، اور اس کو پھر بعد میں وہ چوستا اور کسی بھی طرح ہڈی کو بالکل چورا چورا کر دیتا۔ اس طرح وہ تھے وہ بیچارے۔ عربستان کی حالت ایسی تھی، ابھی کی میں بات کرتا ہوں، 50 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، یہ تو 80 کے بعد اتنے حالات اچھے ہوئے۔ تو مفسر قرآن یہ فرماتے ہیں، تو ایک نوجوان جو تھا وہ سامان اٹھانے والا تھا، کولی تھا، حمال تھا۔ تو جو شاہ قلندر تھے جلال آبادی، دیوبند کے پاس ہے جلال آباد، وہاں کے رہنے والے تھے، وہ حج کو تشریف لے گئے۔ تو ایک بچے کو، ایک نوجوان کو اپنے ساتھ میں خادم کے طور پر رکھا، اجرت بھی مقرر کی۔ ایک مرتبہ کچھ طبیعت کے خلاف کام ہو گیا ہوگا تو ایک تماچا مار دیا، حالانکہ بزرگ ایک دم سے نہیں مارا ہوگا، واقعتاً کوئی ایسا جرم ہوا ہوگا، کوئی ایسی بات پیش آئی ہوگی اس نوجوان کی طرف سے کہ جس کی بنا پر ان کو تماچا مارنا پڑا۔ تماچا مار تو دیا، لیکن اسی رات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں آنا بند ہو گیا۔ اب یہ بہت پریشان، ان کو سمجھ نہیں پڑتی کہ کیا ہوا۔ ایک دم سے خیال ہوا ہو سکتا ہے اس نوجوان کو مارنے کی بنا پر ایسا ہوا ہو۔ بہت روئے، لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ بہت کچھ انہوں نے صدقہ خیرات کیے کہ کسی بھی طرح یہ معافی طلبی ہو جا رہے، لیکن معاف نہیں ہوتا۔ کئی دن ایسے گزر گئے، آپ ہی بتاؤ، جس کے ایک مرتد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہو، ایک دم سے ملاقات بند ہو جاوے، اس کے دل پر کیا حال ہوتا ہوگا، اس پر کیا گزرتی ہوگی۔ راتوں کا جو آرام تھا وہ حرام ہو چکا تھا، کھانا حرام ہو چکا تھا، کسی کروٹ ان کو چین نہیں پڑتا تھا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں، لیکن نہیں ہوتی تھی۔ آخرکار سب کا مشورہ لیا کہ کیا میں کروں، فلاں نوجوان کو میں نے تماچا مار دیا، ایسا لگتا ہے کہ اسی کے بنا پر یہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو مجھ سے چھین لیا۔ یہ کوئی ایک معمولی گناہ، حالانکہ جرم کی بنا پر مارا۔ بعض مرتبہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ارے یاد رکھنا، بعض مرتبہ ہم اپنے بچے کو تماچا مار دیتے ہیں، بعض مرتبہ اللہ اس سے بھی ناراض ہو جاتا ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ایسے بھی کتنے واقعات ہوئے۔ تو کسی نے یوں مشورہ دیا کہ آپ مدینہ منورہ جاؤ، وہاں پر کبھی کبھار ایک عورت جو مجذوبہ قسم کی ہوتی ہے وہ روضہ اقدس کے پاس آتی ہے، ان کا انتظار کرو۔ ان کے انتظار کے لیے بیٹھ گئے، کافی مدت بیٹھے، کافی دن گزرے، ایک دم سے واقعات وہ عورت آئی، مجذوبہ قسم کی تھی، کوئی ہوش جیسا نہیں تھا ان کو۔ اتنے میں اس عورت سے یوں کہا، اے فلانی،
میری یہ جو ایک نعمت تھی اللہ کی طرف سے وہ اللہ نے میرے پاس سے چھین لی. اب دعا کرو کہ جس کی بنا پر مجھے یہ نعمت پھر سے مل جائے. معلوم نہیں وہ مجذوبہ کا کیا حال ہوا. فوراً اس نے کہا شب کا معنی دیکھو تو ایک دم سے حضرت قلندر رحمت اللہ علیہ نے ادھر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اوپر زندہ صحیح سلامت بیٹھے ہوئے تشریف فرما دیکھے. آج تک تو خواب میں دیکھے لیکن ابھی تو زندہ بالکل قبر کے اوپر تشریف فرما انہوں نے دیکھے. اس کے بعد سے ان کا دل منشرح ہو چکا. پھر بعد میں روزانہ ملاقات شروع ہو چکی. اس کے بعد اس عورت نے یوں کہا دیکھو بھائی آپ نے اس نوجوان کو تماچا مارا نے, یاد رکھنا وہ سید ہے اور اس سید کو تماچا مارنے کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میری نسل اور میری نسل کے ایک بچے کے انہوں نے بے ادبی کی. اس بے ادبی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو چھین لیا. بعض مرتبہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم سے کسی کی بے ادبی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کتنی نعمتوں سے ہمیں محروم فرما دیتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. پہلے ہمارے پاس بہت سارا مال اور دولت تھی, سب کچھ تھا, اور ایک دم سے پھر فقیرانہ حال ہو جاتا ہے تو بعض مرتبہ بے ادبی کی بنا پر اس طرح ہوتا ہے. تو دیکھو اس سے یوں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ چاہے معمولی گناہ ہو تو اس کو دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں, آخرت میں بھی دکھا دیں گے. مثال کے طور پر آخرت میں معمولی گناہ دکھانے کا ایک مختصر واقعہ, کیونکہ یہ آیت مجھے سمجھانی ہے. آخرت میں تو تمام عمل نظر آئے جائیں گے, چاہے معمولی نیکی ہو چاہے معمولی گناہ ہو, لیکن میں دنیا کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک اچھے آدمی تھے, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے. نیک آدمی تھے. ہولی کا دن تھا جس دن یہ غیر مسلم ہندو لوگ رنگ چھڑکتے ہیں. تو ایک مرتبہ وہ پان کھا رہے تھے, پان کھاتے کھاتے کہیں جا رہے تھے تو رستے میں گدھا ملا. تو گدھے سے یوں کہا تجھے کسی نے نہیں رنگا, تجھے کسی نے نہیں چھڑکا رنگ, لاؤ میں ہی پچکاری لگا کے تجھے میں چھڑک دوں. بس کتنا کہنا تھا چھڑک دیا. اللہ کو یہ عمل اتنا ناپسند آیا کہ غیروں کے ساتھ تم نے مشابہت اختیار کی, پوری زندگی کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے باطل کر دیے اور اسی ایک عمل کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنمی بنا دیا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے یہ پتا چلا کہ معمولی گناہ ہو اس کو معمولی نہ سمجھے. معلوم نہیں اس گناہ کے پیچھے, کس گناہ کے پیچھے اللہ کی ناراضگی چھپی ہے, آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا. اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یوں فرمایا تھا کہ عائشہ کسی معمولی نیکی کو معمولی نہ سمجھنا, معلوم نہیں کس نیکی کے پیچھے اللہ کی رضامندی چھپی ہوئی ہے, اور معمولی گناہ کو معمولی نہ سمجھنا, معلوم نہیں کس گناہ کے پیچھے اللہ کی ناراضگی چھپی ہے اور کس بنا پر اللہ ناراض ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ میں نے جو مختصر باتیں آپ کو کہی, ایسے تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن یہ مجھے مطلب سمجھانا تھا کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ معمولی نیکی معمولی گناہ کو دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں تاکہ بعد والوں کو سبق حاصل ہو, عبرت حاصل ہو. اس کے بعد سورت ہے سورہ بینہ. سورہ بینہ کسے کہتے ہیں؟ بینہ کا معنی واضح چیز, روشن, اس کو بولتے ہیں بینہ. یہ جو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین یہ جو سورت ہے اس کا نام ہے بینہ. اور بینہ کا معنی ہوتا ہے واضح چیز, روشن چیز, ہدایت والی چیز, اس کو بولتے ہیں بینہ. اب اس سورت کا نام بینہ کیوں ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتلاؤں. سب سے پہلے تو اس سورت کی فضیلت مفسرین فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے, یا حضرت ابی بن کعب وہاں موجود تھے. ان سے یوں فرمایا یہ ابی تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے یوں فرمایا کہ ابی کو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین والی سورت سناؤ, ان کو سکھاؤ, ان کو تعلیم دو. حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا عرش کے اوپر کہ ابی کو سناؤ, ایسا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابی بالکل ایسا, آپ کا نام لے کر مجھے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ ابی کو سورہ بینہ سناؤ. ایک اعتبار سے یہ حضرت ابی کے لیے بھی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر نام لیا. اب بعض محدثین نے یہاں پر ایک اشکال بھی کیا ہے کہ کیا وجہ ہے. دوسرے بھی تو بہت سارے صحابہ تھے, حضرت ابو بکر موجود تھے, حضرت عمر, حضرت علی, حضرت عثمان,
बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे, किसी का नाम नहीं लिया और हजरत उबई का नाम लिया। तो इसका जवाब भी दिया, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत उबई के बारे में फरमाया, अक़रउहुम उबई, कि तुम में सबसे बड़ा कारी अगर है इस सहाबा तो उबई बिन कअब है। कितना बेहतरीन वो तिलावत करते थे, कितनी बेहतरीन कुरान की तिलावत वो फरमाते थे कि आदमी खुश हो जावे। इस बिना पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका लक़ब ही ये दिया था, सबसे बड़ा अगर कोई कारी सहाबी में है तो वो उबई बिन कअब है। इसी बिना पर आप अंदाजा लगाओ अल्लाह ताला को भी इनकी सीरत कितनी पसंद होगी कि जिसके बिना पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं फरमाया कि इनको ये सूरत सिखाओ और इनके सामने पढ़ के सुनाओ। तो इसी सूरत के बारे में खास फरमाया। इसी बिना पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये इस सूरत की फजीलत की बात है और उबई बिन कअब के लिए भी फजीलत की बात है। ये तो ऐसा ही है कि जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उबई के बारे में अक़रउहुम उबई फरमाया, तो इसी तरह दूसरे सहाबा में दूसरी खुसूसियतें थी। मिसाल के तौर पर हजरत अबू बकर के बारे में आता है, सबसे ज्यादा अगर कोई रहम करने वाला इस उम्मत में कोई हो सकता है तो वो हजरत अबू बकर है। अरहमुहुम उम्मती, अबू बकर मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा अगर कोई रहम करने, ऐसे वाकयात हैं उनके रहम के, फिर कभी इंशाअल्लाह इन पर बात आएगी। हजरत अबू बकर के मुतालिक उस वक्त मैं कुछ वाकयात सुनाऊंगा, उनकी रहमत और उनकी मेहरबानी और शफकत के इस उम्मत के साथ क्या। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाह उमर, यानी सबसे ज्यादा सख्त अल्लाह के मामले में अगर कोई सहाबी हो सकता है तो वो उमर है। और हजरत उस्मान के बारे में फरमाया, सबसे ज्यादा अगर कोई शर्मीले हैं, हया वाले हैं कि जिनसे फरिश्ते भी शर्माते हैं तो वो कौन है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनका ख्याल फरमाते थे। जब दोस्तों के साथ तशरीफ फरमा होते तो बेतकल्लुफ दोस्त होते तो कोई ख्याल नहीं फरमाते। मिसाल के तौर पर लुंगी अगर पिंडली तक आ गई, घुटनों के नीचे दाग आ गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको छुपाते नहीं थे, भाई दोस्त है कोई हरज की बात नहीं, घुटनों तक अगर कोई हिस्सा खुला रहे तो कोई हरज की बात नहीं, जायज है। हजरत अबू बकर, हजरत उमर जैसे दूसरे सहाबा अगर उस मस्जिद में होते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तकल्लुफ करते, जिसके बिना पर वो लुंगी खुल जाती थी पिंडली तक, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको सीधा नहीं फरमाते। लेकिन इतने में अगर हजरत उस्मान आ जाते तो फौरन यूं फरमा दे, एकदम से उस्मान को आने की इजाजत मत दो, बल्कि पहले बराबर बैठ जाते और अपना बदन को पूरा छुपा लेते और फिर बाद में फरमा दे, हाँ उस्मान को अब इजाजत दो। तो किसी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह क्या वजह है कि दूसरे सहाबा मौजूद थे उस वक्त आप बराबर नहीं बैठे और उस वक्त आपने अपना पैर मुबारक नहीं छुपाया, कदम उठ कि भाई ये ऐसे आदमी है कि जिनसे फरिश्ते शर्माते हैं, तो क्या मैं न शर्माऊं। तो इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वाकईतन सबसे ज्यादा हया वाले अगर है तो वो हजरत उस्मान है। और इसी तरह हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, सबसे ज्यादा हलाल और हराम को जानने वाले अगर कोई सहाबी है तो हजरत मुआज है। और इसी तरह यूं फरमाया, विरासत के और इल्म फराइज के मसाइल को सबसे ज्यादा अगर कोई जानने वाला है हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और इसी तरह फरमाया, सबसे ज्यादा फैसले में सही फैसले तक पहुंचने वाले, सही इल्म वाले अगर कोई है तो वह हजरत अली। अजीब व गरीब इनके वाकयात है हजरत अली के भी फैसले के। ये तो मैंने एक सवाल का जवाब समझाया कि क्या वजह है हजरत उबई ही को खास फरमाया इस सूरत के सुनाने का। तो ये तो इसकी हजरत उबई की भी फजीलत हो चुकी और इस सूरत की भी फजीलत हो चुकी। अब इस सूरत का नाम बय्यिना क्यों रखा, इसकी वजह आप सुनो। बय्यिना का माना तो आप समझते हैं, बय्यिना इसलिए रखा कि इस सूरत में तज़किरा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि वाकईतन इस उम्मत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी वाज़ेह दलील है, जितनी रोशन बात है कि ये अल्लाह के रसूल है, इससे ज्यादा वाज़ेह बात कोई नहीं हो सकती। कैसे? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत कैसी थी। सबसे पहले ये समझे, ये सूरत की जो आयतें हैं इसको समझने के लिए जो अभी मैं बात समझाता हूं इसको समझना पड़ेगा, तब जाके आयतों की तफसीर आप समझ सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में मबऊस हुए, उस जमाने में 5 मज़ाहिब वाले लोग रहते थे। 5 मज़ाहिब।
कौन कौन सा? एक तो यहूद, दूसरा नसारा, तीसरा मुशरिक, चौथा ताबी और पांचवा मजूस आतिश परस्त। और ताबी सितारा परस्त और मुशरिक अल्लाह के साथ शिर्क करने वाला, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां मानते थे वो मुशरिक। और एक माबूद के साथ हजारों उनके माबूद थे, बल्कि जो भी अच्छा और खूबसूरत इनको पत्थर मिला वो उनका माबूद हो जाता था। और यहूद जो थे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे और तौरात पर ईमान लाते थे, और नसारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते थे और इंजील पर उनका ईमान था। ये 5 किस्म की जमात है और 5 किस्म के मज़ाहिब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद थे। अब ये 5 किस्म की जमात है और मज़ाहिब वाले कैसे मजबूत थे अपने मजहब में, अल्लाह ताला खुद इसका मंजर खींचते हैं। पहली आयत में लम यकुनिल लजीना कफरू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीन मुनफक्कीन, क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला इस आयत का ये खुलासा कि ये 5 मज़ाहिब वाले अपने मजहब में इतने कट्टर हैं कि कोई चाहे बादशाह क्यों न हो, चाहे वो आबिद क्यों न हो, चाहे वो वली क्यों न हो, चाहे कोई हकीम क्यों न हो, अगर इनकी इस्लाह के लिए आ जावे लेकिन किसी से उनकी इस्लाह न होवे, इतने खराब हो चुके उनके अकीदे और इतने वो बिगड़ चुके हैं, किसी से उनकी इस्लाह नहीं हो सकती। हाँ, एक ऐसी शख्सियत कि जो अजीमुल मर्तबत रसूल हो, वो अगर आ जावे और वो उनकी इस्लाह करे तभी इनकी इस्लाह हो सकती है, वरना बहुत मुश्किल। ये मतलब इसका। तो गोया 5 मज़ाहिब, आतिश परस्त जो मजूस था जिसको हम फारिस वाले कहते हैं और जिनको हम कहते हैं किसरा, और इसी तरह ये जो नसारा थे वो कैसर था यानी रोम वाले। ये 2 हुकूमतें पूरी दुनिया में ऐसी थी कि आधी आधी इन्होंने दुनिया को तकसीम कर दिया था। फारिस ने आधी दुनिया पर कब्जा कर रखा था और रोम वालों ने आधी दुनिया पर कब्जा कर रखा था। और बकिया जो मुशरिक थे वो अरबस्तान में थे। मुशरिक भी, ताबी भी, ये दोनों और तीनों जमातें मजूस तो फारिस में थे और यहूद और नसारा जो थे वो भी मदीना के आसपास में रहते थे जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैअत थी। ये 5 मज़ाहिब थे और ये जबरदस्त मजबूत गलत अकीदे वाले और गलत रस्म रिवाज वाले, फासिद अकीदे वाले। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और इसी का नाम रखा। अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये ऐसी वाज़ेह रोशन दलील है कि जिसकी बिना पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अगर कोई गौर करे कि जिसकी बिना पर समझ में आ सकता है कि वाकईतन ये अल्लाह ही का रसूल है। वो कैसे? इसकी वजह सुनो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपने से लेकर नबूवत का जमाना हम देखें और नबूवत के बाद से लेकर आपकी वफात तक का अगर हाल देखें तो वाकईतन एक एक वाकया ऐसा है कि जिससे यूं पता चलता है कि वाकईतन ये अल्लाह के रसूल है। अब इसकी मैं तफसील करने जाऊं तो आप ही बतलाओ कितने अय्याम लगे कि वो कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा ऐसा वाक़या मैं आपको बयान करूं कि जो दलालत करता है आपकी नबूवत के ऊपर, बल्कि बचपना का क्या बल्कि बचपने से पहले ऐसे वाक़यात दुनिया में रूनमा हुए कि जिसकी बिना पर पता चलता था कि वाक़ईतन ये जो बच्चा पैदा होने वाला है ये कोई अजीम मतलब के मर्तबे वाला होगा। जैसा कि मैंने इससे पहले 3 महीना इस पर मैंने बयान किया था, आपको मालूम। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तो तशरीफ नहीं ला रहे, इससे पहले अजीब और गरीब वाक़यात पेश आते थे। वो तमाम वाक़यात इस पर दलालत करता है कि वाक़ईतन जो बच्चा पैदा होने वाला है वो रसूल होगा। जैसा कि यहूद भी ऐसा ही समझते थे, नसारा भी ऐसा समझते थे। क्यों? इसलिए कि उनकी किताबों में ये तमाम अलामतें मौजूद थी। इस बिना पर अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि ये रसूल जो है ये बिल्कुल वाज़ेह और रोशन दलील है अपने जात के एतबार से भी कि उनकी जात को देखो। मिसाल के तौर पर ये तो मैंने नबूवत की बातें इस मिसाल में बताई। अब आपकी जात के बारे में अगर देखा जाए तो आप यतीम थे, आप उम्मी थे, किसी मदरसे में तालीम हासिल नहीं की, किसी उस्ताद के सामने दानो तलम्मुज़ नहीं रखा, किसी मदरसे में नहीं तशरीफ ले गए और बिल्कुल यतीम, कोई पालने वाला नहीं, सही मानों में तरबियत करने वाला कोई नहीं। लेकिन इसके बावजूद जब बड़े हुए तो ऐसे बने, ऐसे अखलाक वाले बने कि खुद के अखलाक इतने ऊंचे, बल्कि दूसरे जो थे बिल्कुल वहशी किस्म के लोग इनके अखलाक इतने ऊंचे बना लिए कि जो वहशी समझे जाते थे कोई बादशाह इन पर हुकूमत करने
کے لیے تیار نہیں تھا، وہ لوگ پوری دنیا کے رہنما بن چکے اور رہبر بن چکے. وہ کیسے بنے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی بنا پر. اس سے خود اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، لیکن انہوں نے خود کے اخلاق اتنے اونچے بنائے، بلکہ ان کی تربیت میں جو صحابہ تھے ان کو بھی اتنا اونچا بنا لیا. یہ کس بات کی علامت ہے؟ واقعات یہ رسول ہونے کی علامت ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البینہ. اور اسی طرح امید کسی مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے تشریف نہیں لے گئے، لیکن علم اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا دیا؟ علم الاولین والآخرین. اولوں کا علم، قیامت تک کا جتنا علم ہے وہ تمام کا تمام علم اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ واقعات یہ نبی بینہ ہے اور یہ نبی رسول ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے. جبھی تو اتنا زبردست ان کو علم دیا گیا. اس کو فرماتے ہیں البینہ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بینہ تو ہے، واقعات واضح، بالکل نمونہ، جس کو دوسرے الفاظ میں اس بینہ کو کہو نمونہ، کہ دنیا والوں کے لیے نمونہ ہے. کس بات کا نمونہ؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک کتاب و قانون نازل فرمایا، لیکن وہ قانون اور کتاب اسی وقت آدمی سمجھ سکتا ہے جبکہ اس کے سامنے نمونہ ہو. بغیر نمونے کی کتاب، چاہے اعلیٰ قسم کی کتاب کیوں نہ ہو، اعلیٰ قسم کی تعلیم کیوں نہ ہو، تعلیم نہیں سمجھ سکتا جبکہ اس کے ساتھ میں کوئی نمونہ نہ ہو. بغیر نمونے کے کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے واقعات کلام مجید کو نازل تو فرمایا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اعلیٰ نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ میں مبعوث فرمایا. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ تأتیکم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی بینہ نہ آ جائے، وہاں تک یہ سدھرنے والے نہیں. یہ مطلب کیا؟ اب آیت کا ترجمہ سنو. لم یکن الذین کفروا، نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے یعنی یہود و نصارہ میں سے جو بھی کافر ہوئے، اور اسی طرح والمشرکین، اور مشرکین میں سے منفکین یعنی باز آنے والے نہیں، واپس آنے والے نہیں اپنے غلط عقیدے سے. کب تک؟ جب تک کہ حتیٰ تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس کوئی بینہ نہ پہنچا دے، ان کے پاس بینہ نہ آ جائے، وہاں تک یہ باز آنے والے نہیں. یہ آیت کا خلاصہ ہوا اور یہ آیت کا مطلب ہوا پہلی آیت کا. اور یہ جو نمونہ ہے، واقعات نمونے کے بغیر تعلیم کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا. دنیا میں چاہے کتنی اعلیٰ تعلیم کیوں نہ ہو، لیکن نمونہ نہ ہو تو کوئی اثر نہیں ہو سکتا. اس پر ایک مختصر میں بات سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت سید سلیمان ندوی بہت بڑے مؤرخ ہیں، بہت بڑے عربی ادب کے ماہر تھے اور اسی طرح اردو ادب کے بھی ماہر تھے. وہ یوں فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں یورپ سے یہاں ہندوستان واپس آ رہا تھا تو میرے ساتھ جہاز میں یہ ٹاگور تھا، رویندر ناتھ ٹاگور، کہ جس نے راشٹر گیت بنایا، وہ تھا میرے ساتھ. اس سے میں نے ایک سوال کیا کہ آپ کا جو مذہب ہے برہمن، اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں، تمام مذاہب میں جتنی اچھی باتیں ہیں ان تمام کو آپ لوگوں نے جمع کر کے اپنے مذہب کو بنایا، لیکن آپ کا مذہب دنیا میں چلا کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ جب تمام مذاہب کی اصل اور منتخب باتوں کو لیا گیا تو وہ مذہب تو دنیا میں زیادہ چلنا چاہیے، لیکن حالانکہ اتنا زیادہ نہیں ہے پوری دنیا میں برہمن. کیا وجہ اس کی؟ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے جواب بڑا اچھا دیا. کیا فرمایا؟ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سوال کیا تو اس نے یوں کہا، اصل میں بات یہ ہے اگرچہ ہمارا مذہب اچھا تو ہے لیکن ہمارے اندر کوئی نمونہ نہیں ہے. اگر جو نمونہ ہو گئے تو چاہے وہ اونچے سے اونچا مذہب کیوں نہ ہو، لیکن نمونہ اگر نہیں ہوگا تو وہ مذہب نہیں چل سکتا. اور اگر کوئی مذہب ایسا ہو جس کا کوئی نمونہ ہو تو پھر بعد میں وہ مذہب چل سکتا ہے. حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے اس کے جواب سے اتنی خوشی ہوئی کہ واقعات اس نے صحیح بات کہی. تو اس سے یوں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعات اتنی اعلیٰ تعلیم قرآن کی شکل میں ہمیں دی. اگر صرف جو قرآن ہوتا تو آج ہم اس حالت میں نہ ہوتے، بلکہ اس قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں دنیا میں مبعوث فرمایا. اسی کو اللہ فرماتے ہیں حتیٰ تأتیکم البینہ، یہاں تک کہ بینہ ان کے پاس آ جائے. تو اب پھر کیا ہوا؟ بینہ آ تو چکا اس دنیا میں، لیکن پھر بعد میں کیا ہوا اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بات کی آیتوں میں بیان فرماتے ہیں. اس کو انشاءاللہ میں آئندہ کروں گا. وآخر دعوانا
بعضوں نے سوال کیے ہیں. پہلے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور امام نے جب سلام پھیرا تو پیچھے والا جو مقتدی ہے ابھی اس نے اتحیات بھی پوری نہیں کی، تو کیا وہ امام کے ساتھ سلام پھیر دے رہے ہیں یا پہلے اتحیات کو پوری کرے پھر بعد میں سلام پھیرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اتحیات کو پوری کر لے گئے اور اس کے بعد سلام پھیرے، کیونکہ اتحیات تک اور اتحیات کو پڑھنا تو واجب ہے، اس بنا پر اس کو پہلے پڑھ لے رہے اور اس کے بعد سلام پھیرے. اور دوسرا جو سوال ہے، پورے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو ٹی وی میں تراویح پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، حرمین شریفین کی جو تراویح ہے وہ ٹی وی میں دکھاتے ہیں، اور اسی طرح یہ جو حج کرنے والے جو ہوتے ہیں اس کو بھی ٹی وی میں دکھاتے ہیں، اور اسی طرح ویڈیو مثال کے طور پر یا کوئی ایسا فون کہ جس کی بنا پر ہم فون کریں اور اس کا فوٹو اگر اسکرین پر نظر آئے تو یہ سب جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ سوال کیا. تو یاد رکھنا مسئلہ تو یہ ہے، چاہے وہ حج ہو، چاہے تراویح ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ناجائز. اب کیا وجہ؟ اس کی لمبی وجہ ہے، بس آپ کو تو جائز اور ناجائز کا آپ کو جواب مل گیا. اب اس کی کیا وجہ؟ اس میں حکمتیں ہیں، بہت ساری لمبی وجوہات، علماء نے بہت اس میں بحث فرمائی ہے. تو یہ ناجائز ہے، انہوں نے یہ جو کہا تراویح کا دیکھنا بھی اور اسی طرح حج جو دکھاتے ہیں ٹی وی کے اوپر اس کو بھی دیکھ نہیں سکتے، چاہے بالکل لائیو کیوں نہ ہو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے. اور فون کے بارے میں جو کہا، اب فون کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ فون کس کا آ رہا ہے. اگر کوئی مرد ہے تب تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور اسی طرح کوئی عورت ایسی ہے جو ہماری محرم ہے جن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، مثال کے طور پر فون کیا اور والدہ کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور والدہ کا فوٹو نظر آئے تو اس میں دیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، تو یہ دیکھ سکتے ہیں. اس طرح کا اگر فون آئے تو انہوں نے یہ لکھا ہے. جواب ہو چکا ان کا. ایک آدمی نے سوال کیا کہ میرے دن میں 5 لاکھ روپیہ قرضہ ہے، سامنے والے آدمی کو میں دینا چاہتا ہوں، میرے پاس یوں سمجھو کہ 2 لاکھ روپے موجود ہے، یہ 5 لاکھ والے یوں کہتے ہیں. اب میں جب ان کو دینا چاہتا ہوں لیکن وہ انکار کرتا ہے کہ ابھی نہیں چاہیے، آپ رہنے دو، تو وہ جو 2 لاکھ روپے ابھی میں نے ادا نہیں کیے تو کیا اس پر میرے اوپر زکات واجب ہوگی؟ زکات واجب نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر سے اس کے بعد 2 لاکھ روپے ہیں لیکن اس کے ذمے 5 لاکھ پر قرضہ ہے، قرضے کی بنا پر اس پر زکات واجب نہیں ہوگی. اسی طرح کسی نے یہ بھی مجھے سوال کیا تھا کہ اگر کسی نے عشاء کی نماز امام کے ساتھ نہیں پڑھی، دیر سے آیا یا سفر میں تھا اور عشاء کی نماز ہو چکی اور تراویح ہو رہی ہے اور انہوں نے تراویح میں امام کی ابتدا شروع کر دی، تراویح پڑھنا شروع کی، عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، تراویح پڑھ سکتی. اور تراویح کے بعد اگر امام نے وتر کی نماز پڑھائی تو وتر میں بھی وہ آدمی شامل ہو جاوے، کوئی حرج کی بات نہیں، وتر بھی امام کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. اب عشاء کی نماز وتر کے بعد پڑھ سکتا ہے. کیوں؟ وتر یہ عشاء کی نماز کے تابع نہیں ہے، مستقل واجب ہے. اس بنا پر اگر کسی نے عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو تو وتر کے بعد بھی عشاء پڑھ سکتا ہے. یا مثال کے طور پر کوئی تراویح میں اس وقت آیا کہ عشاء کی نماز بھی ہو چکی اور تراویح کی 4 رکعت بھی ہو چکی تو وہ بھی وتر میں شامل ہو سکتا ہے امام کے ساتھ، اور جو 4 رکعت تراویح جو باقی ہے وہ بھی وہ وتر کے بعد پڑھ سکتا ہے الگ سے، اور نماز بھی الگ سے پڑھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے. ایک سوال ہے کہ شیعہ لوگوں کی شادی میں مسلمان جا سکتا ہے اور وہاں کھانا کھا سکتا ہے یا نہیں؟ تو ایک جواب، شیعہ لوگوں کی کیا بات کرتے، ہمارے جو مسلمان ہیں اچھے عقیدے والے ان کی شادی میں بھی اگر شریعت کے خلاف ہوتا ہو تو نہ جائے، اور اگر شیعہ لوگ تو ظاہری بات ہے کہ بے پردگی ہوگی، شریعت کے خلاف ہوگا، سنتوں کا جنا تو جانا ہی نہیں چاہیے، کھانے کی بات تو دور کی. لیکن اگر ان کو کھانے کا سوال ہو کہ ان کا کھانا کیسا ہے تو اس کے بارے میں سن لو. اگر آپ کو اطمینان ہے کہ وہاں جو ذبح کیا کوئی جانور شیعہ نے نہیں ذبح کیا بلکہ اپنے مسلمان نے ذبح کیا اور حلال ہے تب تو کوئی حرج کی بات نہیں کھا سکتے.
اور ان کا اگر ذبح کیا ہوا ہوگا تو ان کے عقیدے تو عجیب و غریب ہے، ان کو مسلمان کہنا بھی مشکل ہے، تو پھر بعد میں ان کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے تو نہیں کھا سکتے آپ۔ تو اسی طرح کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہو کہ جن کے عقیدے اتنے خراب ہو جس سے شرک لازم آتا ہو، جیسے کہ قادیانی مثال کے طور پر یہ جو بتانے والے تو وہ کفر جیسے ہیں، ان کے اعمال اس بنا پر ان کا ذبیحہ صحیح نہیں ہے تو ان کا کھانا بھی جائز ہے، تو شادی میں جانا بھی جائز ہے۔ پھر ایک اور سوال کیا کہ عورت کے پاس سونا ہے اور ان کے ذمہ 7 یا 8 ہزار روپیہ زکات واجب اور شوہر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اگر زکات نہ نکالے عورت اپنے زیورات کی، اپنے سونے چاندی کی، تو اس میں گنہگار کیا عورت ہوگی یا شوہر؟ تو اس کا جواب سن لے۔ اگر عورت مالک ہے زیورات کی، سونا چاندی کی، تو اس کے ذمہ زکات واجب ہے، اس کو نکالنا پڑے گا۔ اگر پیسہ موجود نہ ہو عورت کے پاس تو اپنے زیورات میں سے کچھ اتنا حصہ بیچنا پڑے گا کہ جس کی بنا پر وہ زکات ادا کر سکے، شوہر گنہگار نہیں ہوگا، عورت کے ذمہ زکات۔ اور بھی سوال ہے لیکن کافی وقت ہو چکا، اب آئندہ کل انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی محمد افضل الصلوات۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری قدم قدم پہ نصرت فرما، ہمیں صحیح توفیق عطا فرما، ہدایت عطا فرما، یا ارحم الراحمین اس کلام مجید سے ہمارا تعلق نصیب فرما، اس کو زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما، زندگی میں اس کو دستور بنانے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں نمونہ بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تیری رضامندی والے اعمال کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو بیچارے مقروضین ہیں قرض کی ادائیگی کے لیے عزت کے ساتھ عافیت کے ساتھ جلدی سے یا اللہ اسباب مہیا فرما، جس کو جو بھی ضرورت ہو حاجت ہو یا اللہ اپنے فضل سے غیب سے عافیت اور عزت کے ساتھ جلدی سے ان کی حاجت ضرورتوں کو اپنے فضل سے یا اللہ پوری فرما دے، یا اللہ فضل کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، یہ پہلا عشرہ رحمت کا گزر چکا، یا اللہ تو ہم سب کے حال پر رحمت کا معاملہ فرما، یا اللہ اب مغرب سے مغفرت کا عشرہ شروع ہونے والا ہے، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے، ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے ہم سب کی مغفرت ہو جاوے، جس سے یا اللہ جنت واجب ہو جاوے اور جہنم حرام ہو جائے، تو راضی ہو جاوے، تو خوش ہو جاوے، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما، یا اللہ خوب تیری رحمت کو یا اللہ لوٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، خوب یا اللہ خوب ثواب کمانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، خوب نیک اعمال کی صحت اور عافیت کے ساتھ اخلاص اور استقامت کے ساتھ قبولیت کے ساتھ تیری مدد کے ساتھ ہمیں توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ، اللهم انك تعلم حاجتنا وآتنا سؤلنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين وسلم تسليما برحمتك۔ کوشچن میں بننے والا